ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے روزانہ آن لائن سوالات کرتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ، فیس بک، کالز اور ہمارے یوٹیوب چینل AHI میڈیا کے کمنٹ باکس میں۔ اسی سلسلے کی آج کی کڑی اور آج کا یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ سیف علی دہرادون سے معلوم کرتے ہیں، میت کو نہلانے کے لیے گڑھا کھودنا ضروری ہے کیا؟ نیز نہلانے کا جو پانی ہوتا ہے وہ گندی نالی میں بہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ گڑھا کھودنے کے تعلق سے پہلے بھی کسی بھائی نے معلوم کیا تھا، یہ گڑھا کھودنا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اگر مکان کچا ہے، اس میں کچھ گڑھا کر کے فٹوں پر لٹا کر جو غسل دیتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ کر بھی سکتے ہیں۔ اور اگر مکان پکا ہے، نیچے فرش ہے، اس میں ضروری نہیں کہ وہاں پر گڑھا کیا جائے، بلکہ جہاں ایک طرف کپڑے وپڑے دھلتے ہیں گھر میں، اسی جانب لے جا کر میت کو نہلا دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس پانی کو گندے نالی میں بہانا، یہ پانی خود ناپاک ہو جاتا ہے، اب یہ کسی بھی نالی میں جائے یا کہیں پر بھی بہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، یہ دارالافتاء کے متعلق تو نہیں ہے لیکن تاریخی سوال ہے۔ آپ تاریخ کے اعتبار سے بھی اسلامی تاریخ یا سیرت النبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا سوال ہے، عوج بن عنق کون تھا اور کس نبی کے دور میں آیا؟ اس میں بہت زیادہ پختہ روایات تو نہیں ملتی، لیکن مطالعے کے بعد پتہ چلا کہ یہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا، مسلمان نہیں تھا، اور جو طوفان نوح آیا تھا اس کے اندر اس کی لمبائی بہت زیادہ تھی، اس کی لکھا ہے کہ کمر تک پانی آیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد تمام لوگوں میں سے صرف یہی ایک آدمی بچا تھا، اور اس کے بچنے کی ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بچا کیوں؟ جب کشتی بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑی تو اس میں کچھ ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی جو بہت دور سے لانی تھی، وہ اس عوج بن عنق نامی شخص نے لا کر دی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور اسے اس پانی سے اور اس طوفان سے بچا لیا۔ قاری امیر عالم کاشفی کا سوال ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں یا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ میں نے تجھے آزاد کر دیا، ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کئی بار کہا ہے تو وہی یہی ترتیب رہے گی، ایک بار کہا ہے تو طلاق رجعی، دو بار کہا ہے اور تیسری بار کہا ہے، اس کے اعتبار سے ہی کنڈیشنز طے ہوں گی۔ پہلی طلاق کے اندر رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق کی کنڈیشن لگے گی، تیسری میں تیسری کی لگے گی، تو ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ محمد اسلام ہلدور بجنور سے معلوم کرتے ہیں، قبرستان میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن جگہ خالی ہونی چاہیے اور اس کے ایک دم سامنے قبریں بنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ محمد راغب انجم کاشفی ہمارے یوٹیوب کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ امام صاحب مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، مقتدی نے لقمہ دیا تو بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا وہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، تیسری رکعت تو مغرب میں ہوگی، چوتھی رکعت دیگر نمازوں میں ہوگی۔ اگر چوتھی رکعت بھی ہے
اور آدمی چوتھی رکعت میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا ہے، اسے جب بھی یاد آئے کہ یہ 5ویں رکعت بننی شروع ہو گئی ہے، فوراً واپس بیٹھ جائے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد اگر وہ کھڑا رہتا ہے یا تکمیل کرتا ہے پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ دھیان آتے ہی فوراً واپس لوٹ جاتا ہے اور تشہد کے اندر بیٹھ کر نماز کی تکمیل کر لیتا ہے، سجدہ سہو کر لیتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو نہیں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو نہیں کیا اور اس نماز کے وقت کے اندر ہی یاد آ گیا کہ سجدہ سہو نہیں کیا تو اعادہ ہے، اور اگر وقت نکلنے کے بعد یاد آتا ہے تو پھر اعادے کی تاکید نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور وہاں پر کوئی عورت غسل دینے والی نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر کوئی عورت غسل دینے والی نہیں ہے تو پھر اس عورت کو غسل نہیں دیا جائے گا، پھر اسے تیمم کرایا جائے گا، اور تیمم میں اگر کوئی محرم شخص ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے تیمم کرائے گا، اور اگر کوئی نامحرم شخص ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں دستانے یا کپڑا لے کر تیمم کرائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت کی جو مہر ہوتی ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، اگر عورت کی مہر وہ اتنی مقدار کو پہنچ جائے کہ عورت صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر مہر ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر عورت کے پاس جو مہر آئی ہے وہ تقریباً صاحب نصاب ہونے سے آدھی رقم کی ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے تک اس رقم تک پہنچنے والی جو آدھی رقم ہے وہ بھی عورت کے پاس موجود ہے، کنہیں اور ذرائع سے اس کے پاس ہے، تو دونوں کو ملا کر اگر صاحب نصاب ہوتی ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر مہر کو وصول نہیں کیا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے؟ جنگل کے اندر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مسجد بہت بڑی ہے، تقریباً 40 ہاتھ چوڑی اور 40 ہاتھ لمبی ہے، تو بھی اگر گزر جاتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نکلتے ہیں، وہ غیر درست ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، وضو اور غسل کا استعمال شدہ پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ وضو کر رہے ہیں، اس سے جو ہمارا پانی منہ سے گر رہا ہے، ہاتھ سے گر رہا ہے، اس کے بارے میں سوال ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کی 2 کنڈیشنز ہیں، وہ پاک ہے لیکن اس حد تک پاک نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وضو یا غسل کرا دے۔ ہاں، اس حد تک پاک ہے کہ اگر وہ کسی کے کپڑے اپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میت کے پاس ناپاک آدمی کو نہیں جانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ جنبی آدمی ہو، حیض والی عورت ہو، نفاس والی عورت ہو، اس کو میت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، حج کس پر فرض ہے؟ جو شخص حج کا جو سفر خرچ ہے وہ بھی اس کے پاس پورا مہیا ہے، اور جب وہ سفر پر جائے گا، اس کا 15 دن کا سفر ہو، 40 دن کا سفر ہو، 2 مہینے کا سفر ہو، اس دوران اپنے گھر پر بھی وہ خرچ رکھ کر جا سکتا ہے، جس سے اس کے بیوی بچے بعد میں پریشان نہ ہوں۔ ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ مفتی صاحب، مجھے معلوم کرنا ہے کہ میں اپنی ماں یا دادی کی جانب سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی جانب سے عمرہ کرنا ضروری ہے یا عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر ہمارے دادا یا ابا کوئی بھی انتقال کر گئے، ان کی جانب سے عمرہ کرنا ہے، اس کی 2 کنڈیشنز ہیں۔ آپ اپنا عمرہ کرنے کے بعد بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس میرے عمرے کا ثواب میرے دادا جان کو پہنچا دے، اور آپ ان کی جانب سے اسپیشل عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھتے وقت یہی نیت ہو کہ میں اپنے دادا جان یا اما جان جو میری گزر چکی ہیں ان کے لیے یہ عمرہ کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں قبلے کی جانب رخ کر کر تھوکنا نہیں چاہیے، اور وضو میں قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھتے ہیں تو ادھر ہی تھوکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی یہ ادب کے خلاف ہے کہ کوئی قبلے کی جانب رخ کر کے تھوکے، لیکن جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے لیے
ثواب کا درجہ جبھی بڑھتا ہے جب وہ وضو قبلہ رخ ہو کر کرتا ہے. تو جو آدمی تھوکتا ہے، جو وضو کرتا ہے، تو آدمی ایسے نہیں تھوکتا ہے جو قبلے کی جانب اس کا بالکل رخ ہو، بلکہ وہ نیچے کی جانب زمین پر یا نالی میں تھوکتا ہے. وہ قبلے کی رخ طرف تھوکنا نہیں مانا جائے گا. ایک اور سوال ہے، عورتوں کے سفر حج اور عمرے میں محرم کا ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر اکیلے کرنے سے منع کیا ہے. اب حج اور عمرے کا سفر اگر عورت کرتی ہے بغیر محرم کے، یہ کیوں منع کیا ہے؟ اس میں عورت جو ہے وہ گناہ کے اندر بھی ملوث ہو سکتی ہے، وہ بیمار اور پریشانی کے عالم میں بھی آ سکتی ہے جس کے لیے اسے اٹھانا بٹھانا پڑے، اور وہ محرم ہی کرتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسفار محرم کے ساتھ ہی کیے جائیں. ایک اور بھائی کا سوال ہے، کیرم بورڈ یا لوڈو کھیلنے والے کی اذان ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ کیرم بورڈ یا لوڈو کھیلنے والے کی اذان تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں قبیح عمل ہے، اسے کسی کو نہیں کرنا چاہیے. امام مؤذن کو تو خاص طور پر نہیں کھیلنا یا نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. آپ بھی جو آپ کے ذہن میں کسی طریقے کا کوئی سوال ہو افتاء کے متعلق یا کسی تاریخ سیرت النبی کے متعلق، تو آپ ہمیں کال کر کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا یوٹیوب چینل کے ہمارے کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو ہماری یہ ویڈیو یا جو بھی ہم دینی معلومات کی اہم خبروں کی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائیں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.